رسول نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومن رحمته اور اس کی رحمت میں سے ہے جعل لكم الليل والنهار کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں سکون پاؤ ولتبتغوا من فضلہ اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، یعنی رات کو سکون پاؤ اور دن کو اس کا فضل تلاش کرو، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی رات اور دن دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور رات کو تاریک اس لیے بنائے کہ لوگ آرام کر سکیں، سو سکیں، اور اگر اللہ تعالیٰ رات نہیں بناتے اور لوگوں کو اپنے سونے جاگنے کے اوقات خود طے کرنے پڑتے تو پھر وہی مسئلہ پیش آتا کہ سب اس پہ متفق ہی نہیں ہوتے، کوئی کہتا مجھے تو یہ وقت سونے کے لیے سوٹ کرتا ہے، کسی دوسرے کو کچھ اور کرتا. تو آپ دیکھیں تو ہمارے دن رات کی روٹین اور ٹائم ٹیبل کس قدر متفرق ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے یہ علامتیں اور یہ نشانیاں بھی دنیا میں چھوڑی ہیں. اس زمین پہ کچھ حصے ایسے ہیں کہ جہاں پر اب بھی 6 مہینے کی رات اور 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، اور وہ کس معنی میں ہوتا ہے کہ جب وہ دن ہوتا ہے تو اس وقت وہاں کا جو یعنی یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی اس میں سورج غروب نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی روشنی رہتی ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے سونے کا وقت ایک ہو گیا، وہ تو ویسے ایک نہیں بھی انہوں نے کیا اپنی مرضی کر کے، لیکن جو پرندے وغیرہ اور دیگر جانور جو فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں وہ سب ہم آہنگ ہوتے ہیں، اور ان کی اس ہم آہنگی کی وجہ سے زمین پر کتنا سکون ہے. اگر رات کو پرندے چہچہانے لگتے اور شور مچانے لگتے اور شیر دھاڑنے لگتے تو پھر ساری نیند برباد ہو جاتی. تو اس کو کیا قرار دیا اس سارے نظام کو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ اس کی رحمت میں سے ہے کہ تم اپنے کام کاج ٹھیک طریقے سے کر سکو، کیونکہ رات کی نیند پوری نہ ہو تو انسان دن کو صحیح طور پہ کام کر نہیں سکتا. فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جن کو ایک عام سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی اس نعمت کا سوچا تک ہو؟ ہم تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ایسا تو ہونا ہی چاہیے تھا، اب دن گزر گیا اب رات آنی چاہیے، شکر تو نہیں ادا کرتے. اسی لیے ہمیں خاص طور پر صبح شام کی دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ دن کے چڑھتے اور رات کے ڈھلتے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور اس میں اگر آپ دعاؤں پہ غور کریں تو بہت سی دعاؤں میں محض شکر ہے. مثلا اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. یہ تمام اذکار جو ہیں یہ بنیادی طور پر کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. اسی طرح جب شام ڈھل جاتی ہے تو اس وقت بھی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ ان سب کو پکارے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو پکاریں گے. فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے. پچھلی آیات کو اگر آپ غور کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے نا کہ آغاز اور انتہا ایک ہی جملے سے ہو رہی ہے. آغاز میں بھی کیا تھا آیت 62 میں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، پھر شرک کی تردید میں دلائل دے کر ساری بات سمجھا کر آخر میں دوبارہ پکار آتی ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، رب تو میں ہوں
دوسروں کو کہاں سے شریک کر لیا تم نے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکال لائیں گے، کھینچ لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. اس گواہ سے مراد اس امت کا پیغمبر ہوگا، یعنی ہر امت کے پیغمبر کو اس کی امت سے الگ کھڑا کریں گے. تصور میں لائیں، اب ذرا امیجن کریں، قیامت کا دن ہے، بہت سی امتیں آئیں، ہر امت کا پیغمبر بھی اپنی امت کے بیچ میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس پورے مجمع میں سے، اس امت کے پورے افراد میں سے پیغمبر کو نکال کے باہر الگ کھڑا کریں گے. سمجھ رہے؟ الگ کر لیں گے. فَقُلْنَا، پھر ہم کہیں گے، ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل. کس بات کی دلیل؟ شرک کی دلیل. یعنی میرے پیغمبروں نے تو تم کو توحید کی دعوت دی تھی، لیکن اس کے باوجود تم لوگوں کو میرا شریک ٹھہراتے تھے، اوروں کو میرا شریک ٹھہراتے تھے، اور میرے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے. تو اب اس کی دلیل پیش کرو. لیکن کہاں سے دلیل پیش کریں گے؟ کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے. فَعَلِمُوا، تو وہ جان لیں گے. کون جان لیں گے؟ مشرک. کیا؟ ان الحق للہ، کہ حق اللہ کے لیے ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو کچھ کہ وہ گھڑا کرتے تھے. ان کی ساری تعویلیں، دلیلیں، بہانے، سب کچھ گم ہو جائے گا ان سے. اب آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی بحیثیت گواہ کے نکالا جائے گا. اور وہ کون ہوں گے؟ پیغمبر کی سچی پیروی کرنے والے داعی، اللہ کی طرف بلانے والے لوگ. قیامت میں وہ بھی خدا کے گواہ بن کر کھڑے کیے جائیں گے. اور جن قوموں اور جن لوگوں تک انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کے بارے میں وہ بھی اپنی رپورٹ پیش کریں گے کہ ان کا پیغام سن کر لوگوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا، کیسا سلوک کیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو حق بات پہنچاتے ہوئے بہت شرم کھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مانے کہ نہ مانے. ایسا ہوتا ہے نا؟ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ کس بات کا ڈر ہوتا ہے؟ اپنے جھٹلائے جانے کا، اپنی بےزتی کا، یا کچھ اور بھی؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ مثلاً آپ کسی کو توحید کی بات بتانا چاہتے ہیں، آپ نہیں بتا پا رہے. کیوں نہیں بتا رہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے. کس بات کا ڈر ہے؟ اس ڈر کا نام کیا ہے؟ کاہے کا ڈر؟ اپنی بےزتی کا ڈر. تو پھر بات تو یہی ہے نا کہ اپنے آپ کو قربان نہیں کرنا چاہتے، اپنی بےزتی کے ڈر سے کہ مجھے جھٹلا دیا جائے گا، میری مانی نہیں جائے گی. ہاں، اگر مجھے یہ کوئی گارنٹی دے دے جو کوئی نہیں دے سکتا کہ دوسرا مان جائے گا، تو پھر میں جلدی سے جا کے بتاتا ہوں. تو پھر اللہ کی بات تو نہیں نا، پھر تو اپنے نفس ہی کی بات ہے کہ جہاں آپ کو عزت ملے، جہاں آپ کے سننے اور چاہنے والے بہت ہو، وہاں تو آپ پہنچائیں، اور جہاں آپ کو جھٹلائے جانے کا ڈر ہو وہاں آپ بات ہی نہ بتائیں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز ہو. اس کی راہ میں جتنا ٹوٹیں گے، جتنی بےزتیاں کروائیں گے، اتنے منجتے جائیں گے، لیکن اتنا حوصلہ کس میں ہو. اور ایک اور بات ہے کہ ضروری نہیں بے عزتی ہی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی ہمارا اپنا ہی ایک خود ساختہ خوف ہوتا ہے. اپنی ذات کو ہم بہت چاہتے ہیں نا، اور سب سے بڑھ کے تو اسی کو پوجتے ہیں کہ اس کو ٹھیس نہ پہنچے. تھوڑی دیر پہنچا کے تو دیکھیں، کچھ نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کو کوئی انجیکشن لگنا ہو صحت کے لیے، تو جب تک وہ لگ نہیں جاتا، اگر سامنے نظر آتا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں ابھی کیا گزرے گی مجھ پہ، اور پھر گزرتی ہے نا. شاید ہی آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہو جس نے کبھی انجیکشن نہ لگوایا ہو. کسی نہ کسی طرح، کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ایسا تجربہ ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اور گزر جاتا ہے. تو اسی طرح اگر کبھی ایسا تجربہ بھی ہو جائے تو وہ بھی گزر جائے گا. تھوڑی سی بے چینی ہوگی، انریسٹ ہوگا، اس کے بعد پھر نارمل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فطرت کا کچھ طریقہ ایسا بنایا ہے کہ جب تک انریسٹ زندگی میں آتا نہیں، انسان سیکھتا نہیں. یہ جو بے چینی اور اضطراب اور ایسی کیفیات ہیں، جب تک آپ ان سے گزرتے نہیں، اس وقت تک آپ کچھ پا نہیں سکتے. اللہ نے ہر کوشش سے پانے والی چیز کے لیے ایک ٹیسٹ رکھا ہے انسان کے لیے. گزرو اس میں سے، پھر ملے گا. کچھ چیزیں تو اس نے بغیر امتحان کی دے دی ہیں نا، لیکن کچھ چیزوں کے لیے اس نے ہمیں آزما لیا. گزرو آزمائش میں سے
تب رنگ چڑھے گا، اس کے بغیر نہیں. لیکن ہمارے لیے یہی تو مشکل ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا. پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا مت اتراؤ، مال و دولت پہ فخر نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالی اترانے والوں پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں سے قارون کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. اس واقعے کی باقی صورت اور اس دور کے حالات سے کیا مناسبت تھی اس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. اسی صورت میں آیت نمبر 58 میں گزرا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جو ہم تباہ کر چکے ہیں کہ جن کے لوگ اپنی معیشت پہ اترا گئے تھے، یعنی اپنے مال و دولت کا انہیں بہت غرور اور تکبر ہوا تھا. سو دیکھو وہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے. بڑے بڑے گھر مضبوط قلعوں کی طرح بنا کے چھوڑ گئے، وہ خود تو چلے گئے، ان کے گھر ان کے آثار کے طور پر پیچھے موجود ہیں، لیکن وہ کسی کے لیے رہنے کے قابل نہیں، کھنڈر بن چکے ہیں. آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے. ایسی قومیں جن کے اندر یہ تکبر اور غرور آیا بے شمار تھیں. ان قوموں کا بت اور معبود ان کا مال و دولت تھا، اور مال و دولت کے غرور میں مبتلا ہو کر وہ پیغمبروں کو اللہ کی طرف بلانے والوں کو جھٹلایا کرتے تھے. انہی قوموں میں ایک جیتی جاگتی قوم اس وقت کی قریش مکہ تھی. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کا عذر بھی یہی تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو عرب قبائل ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کا مال و دولت اور سرداری جاتی رہے گی. آپ جانتے ہیں کہ قریش کے اکثر سردار بہت مالدار تھے، سود خوری ان کے ہاں عام تھی. بہت سے لوگ شراکت کی بنیاد پر سرمایہ کاری کرتے، تجارت کرتے. ان کے تجارتی قافلے شمال اور جنوب کی طرف جاتے. سورت قریش میں بھی اس کا ذکر آتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. اس میں رحلت الشتاء والصيف یعنی سردیوں اور گرمیوں کا ٹرپ یا سفر، یعنی اس سے مراد کیا تھی؟ ان کا تجارتی سفر. موسم کی مناسبت سے وہ تجارت کے لیے مختلف علاقے بھی منتخب کرتے. پھر مکہ کے مجاور ہونے کی وجہ سے ان کے قافلے لوٹ مار سے بھی محفوظ رہتے. اس کے علاوہ مکہ خود بھی ایک تجارتی منڈی بنا ہوا تھا. وہاں سوق اوکاز اور ظلم جنہ کے بازار لگتے تھے. دنیا بھر سے تجارتی سامان وہاں آتا. پورے عرب کے لوگ وہاں حج کرنے آتے اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت اور خرید و فروخت کا کام بھی کیا کرتے تھے. ان کے ہاں ہر وقت مال و دولت کی باتیں ہوتی. انتہائی مادہ پرستانہ ذہن تھا، بہت مٹیریلسٹک لوگ تھے، اور کسی شخص کی بزرگی اور عزت کو صرف دولت کے پیمانوں سے ناپتے. کون کتنا بڑا ہے؟ ان کے ہاں اس کا معیار کیا تھا کہ کس کے پاس دولت کتنی ہے، مال کتنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بھی انہیں اعتراض کیوں تھا کہ آپ نسبتاً ایک غریب گھرانے سے تھے. آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، یتیم پیدا ہوئے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کتاب ان دو بستیوں کے کسی بڑے پر کیوں نہیں نازل ہوئی. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ کتاب ان دو بستیوں کے کسی بڑے انسان پر، یعنی کسی بڑے مالدار انسان کے اوپر کیوں نہیں اتری تھی. پھر ان مالدار انسانوں میں بھی ابو لہب جو تھا وہ انتہائی مالدار تھا. کہتے کہ مکہ کے
دو لوگوں میں سے ایک تھا جو سب سے زیادہ مالدار تھے، اور اسی مال کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زیادہ شدت سے کرتا تھا، کیونکہ مال کی اپنی ایک قوت ہوتی ہے نا، تو وہ اس قوت کو اسلام کے خلاف استعمال کرتا۔ نہ صرف یہ کہ وہ، بلکہ اس کی بیوی بھی اپنے گلے کے ہار کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس کو بھی بیچ ڈالوں گی۔ اسی لیے سورۃ لہب اتری تھی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہوا، اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا اور جو کچھ اس نے کمایا۔ اور پھر اس کی بیوی کے بارے میں کیا کہا کہ اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں یا ایندھن چننے والی تھی، اس کے گلے میں بھی مونج کی رسی ہوگی، یعنی جہنم میں، اور وہ بھی اس بات کی علامت کے طور پر کہ اسے اپنے ہار پہ بڑا مان تھا، اور ہار کی وجہ سے وہ بہت اتراتی تھی، تکبر کرتی تھی اور دکھاوا کرتی، اور جہاں وہ ایک طرف اس ہار کی محبت میں مبتلا تھی، وہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مشن کے خلاف اتنا بغض رکھتی تھی کہ اس ہار تک کو بیچنا چاہتی تھی۔ تو ان کا انجام دنیا میں ہی دکھا دیے گئے۔ قرآن پاک میں ایک شخص ہے صرف جس کا نام لے کر اس کی شدید برائی بیان کی گئی، اور پھر دوسرا یہ قارون ہے کہ جو مسلمان قوم میں سے تھا، لیکن مال کی محبت کی وجہ سے اس کے اندر جو بگاڑ آیا، تو اس کا ذکر اس انداز میں یہاں پر کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تھا، تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ یہ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، قریبی رشتہ داروں میں سے تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ عموماً کزنز کے اندر ایک خاص قسم کی جیلسی بھی پائی جاتی۔ چونکہ مالدار یہ تھا اور نبوت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی مل گئی، تو دو بھائیوں کو یا دو کزنز کو جب نبوت ملی تو اس کو بہت حسد ہوا کہ میں زیادہ مال رکھتا تھا، نبوت تو میری طرف آنی چاہیے تھی، ان کو کیوں اہمیت ملی؟ اسی قسم کی جیلسیز کا شکار اہل مکہ بھی تھے۔ تو چونکہ قارون کے کردار میں اور اہل مکہ کے سرداروں کے کردار میں ایک خاص قسم کی مماثلت پائی جاتی، تو اس لیے اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ تھا یہ بنی اسرائیل میں سے، یعنی بائی برتھ یہ مسلمان تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے حسد اور ضد اور آپ کے حکم کی مخالفت کی بنا پر فرعون اور حامان کے ساتھ اس نے دوستی کر لی اور آپ کا دشمن ہو گیا۔ اور نہ صرف یہ کہ خود، بلکہ کہا جاتا ہے کہ 200-250 لوگوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، اور اپنے مال و دولت کی بنا پر اس نے فرعون کے دربار میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا تھا، اور کہتے ہیں کہ فرعون اور حامان کے بعد تیسرے نمبر پہ اس کا شمار ہوتا تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 23 اور 24 میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا۔ ویسے تو موسیٰ علیہ السلام سب کے لیے آئے تھے، بنی اسرائیل کے لیے بھی اور قبطیوں کے لیے بھی، اہل مصر کے لیے بھی، لیکن ان کے یہ 3 نمائندے تھے، اور یہ بھی فرعون اور حامان کے ساتھ جا ملا تھا، اس لیے اس کا نام بھی انہی کے ساتھ لیا گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے اور سخت جھوٹا ہے۔ تو گویا قارون بھی وہی زبان بولتا تھا جو فرعون اور حامان بولتے تھے، انتہائی مالدار تھا، اور اس مال پر بہت فخر اور غرور اور تکبر بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کے انجام کا ذکر کیا ہے اس رکوع میں یا ان آیات میں۔ اس دور کے مکہ کے لوگوں کو اور پھر رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ سبق سکھایا گیا کہ کوئی بھی شخص مال کی بنا پر کبھی تکبر نہ کرے، حق کو نہ جھٹلائے، کیونکہ جب انسان کی شامت آتی تو مال اس کو بچا نہیں سکتا، جیسے مال قارون کے کام نہ آیا۔ تو آئیے اب اس کی کچھ تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ان قارون، بے شک قارون، قارون کا نام یہودی کتابوں میں قورہ آیا ہے، قاف واو رے ہے، یا KORAH۔ تو ان قارون، بے شک قارون، کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص تھا۔
اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل. ابن عباس کی روایت میں اس کو موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قرار دیا گیا ہے. قارون کے کردار کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی تاریخ میں ملتی ہیں، اور وہ یہ کہ قارون تورات کا حافظ بھی تھا، عالم بھی تھا. نہ صرف یہ کہ مالدار تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عالم بھی تھا. بنی اسرائیل کے باقی لوگوں کی نسبت اس کے پاس کتاب کا علم بھی زیادہ تھا، مگر یہ بھی سامری کی طرح منافق ثابت ہوا. اور اس کی منافقت کا سبب کیا تھا؟ دنیا کی محبت اور حرص اور لالچ. اس نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر بغاوت کر دی حسد کی بنا پر کہ نبوت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام ہی کو کیوں ملی ہے، وہی آخر کیوں قوم کی امامت و پیشوائی کریں، دوسروں کو یہ حق کیوں نہیں. تو اس نے خاندان کے کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملایا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. اس سلسلے میں تورات کے الفاظ باب گنتی کے، تورات کا ایک چیپٹر ہے گنتی، تو اس میں جو الفاظ ملتے ہیں اس کی بغاوت کے وہ کچھ یوں ہیں. اور وہ یعنی قارون اور بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں اٹھے. یعنی صرف قارون ہی نہیں بلکہ اور بھی جو چنے ہوئے لوگ تھے، آپ یوں کہیے دوسرے لفظوں میں جو ایلیٹ تھی. اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے خلاف اکٹھے ہو کر کہنے لگے تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے، سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ یعنی تم اپنے آپ کو بڑی چیز کیوں سمجھتے ہو؟ عموماً دین کا کام کرنے والوں کو اس قسم کے تانے ملتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بڑے نیک سمجھتے ہو اور تم اپنے آپ کو بہت پاک دامن سمجھتے ہو، اور آخر تم ہی کو یہ سب کچھ کیوں حاصل ہے اور تم ہی ایسا دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ کیا اس شہر میں اور کوئی نہیں ایسا تھا؟ تو فبغى علیہم، اس نے ان پر سرکشی کی. بغا کا لفظ جو ہے بے غین یہ سے ہے. اس کے مشہور معنی کیا ہے؟ ظلم کرنا. یعنی بغا کا ایک معنی ظلم کرنا بھی لیا جاتا ہے، اور عام طور پر یہی معنی اس کا زیادہ مشہور ہے. اگر ہم اس معنی میں اس آیت کو لیں تو معنی کیا ہوگا کہ مال و دولت کی بنا پر یہ اپنی قوم پر ظلم بھی کرتا تھا. دولت کے نشے میں اس نے دوسروں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی اپنی قوم کو بہت حقیر سمجھتا. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ فرعون کی طرف سے اپنی قوم کا عامل بھی تھا، یعنی گورنر تھا اور اپنی اتھارٹی کو اپنی ہی قوم کے خلاف استعمال کرتا تھا. اور بغا علیہم کا معنی تکبر کرنا بھی آتا ہے. اس طرح معنی کیا ہوگا کہ مال و دولت کے نشے میں اس نے بنی اسرائیل کو حقیر اور ذلیل سمجھا. کتنی اہم بات سمجھ میں آتی نا یہاں سے کہ مال و دولت کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر انسان اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خون کے رشتوں کو، اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو، اپنے ہم وطنوں کو بھی بھول جاتا ہے. انسان اپنی آئیڈینٹی، اپنا وطن، وہ بھی سب برا لگنے لگتا ہے. اپنی اوریجنز، ان سے بھی انسان اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے. قارون نے بنیادی طور پر کیا کیا تھا؟ اپنے آپ کو اپنی اوریجن سے کاٹ لیا تھا، بلکہ اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی. آج آپ دیکھیے ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے. ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو کسی دوسرے ملک میں جا بستے ہیں، وہاں کے کلچر کو اختیار کر لیتے ہیں. اگر مال و دولت کچھ زیادہ مل جائے تو اپنے ملک سے نفرت تو کیا، اپنے ملک کے خلاف سازشیں بھی کرنے لگتے ہیں اور بعض اوقات بک بھی جاتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو اس امت کا فتنہ قرار دیا تھا. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دولت پا کر، اس نعمت کو پا کر اپنی حدود میں رہیں، بندگی کی خو میں رہیں، ورنہ اکثریت کا حال تو یہی ہوتا ہے کہ دولت پا کر بغاوت ہی کی خو ان کے اندر آ جاتی، سرکشی پیدا ہو جاتی، انسان اپنی حدود سے باہر نکلنے لگتا ہے. بغاوت کا جو لفظ ہے، اسی پہ اگر آپ غور کریں تو آپ آیت کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص ہو، حافظ تورات ہو، عالم ہو، مالدار ہو، لیکن ہر چیز سے بڑھ کر اس کو دولت کا نشہ ہو، تو اس میں آ کر وہ بغاوت کا علم بلند کر دے، اپنی قوم کو ذلیل سمجھے، ان کو حقیر سمجھے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ جا ملے. اپنی قوم کی اور اپنے آباء و اجداد کی وفاداریاں چھوڑ کر انسان دوسروں کا ہو جائے، تو اس سے گھٹیا حرکت اور کیا ہو سکتی ہے. پھر اس کے مال و دولت کا کچھ حال بتایا جاتا ہے. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ،
اور ہم نے عطا کیے تھے اس کو خزانے یا خزانوں میں سے ہم نے اس کو عطا کیا تھا. کنوز کنز کی جمع ہے، مدفون خزانے کو کہتے ہیں، دفن شدہ خزانہ، وہ خزانہ جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جو خزانہ کہیں زمین میں دبا دیا گیا ہو یا بہت گہرا کہیں دور رکھ دیا گیا ہو تو پھر اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوتا اور زکوٰۃ دینا بھی اس پر مشکل ہوتی. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اس قدر تھے وہ کنوز کہ اِنَّ مَفَاتِحَهُ، کہ اس کی کنجیاں، مفتاح کی جمع مفاتح. کیسی تھی اس کی کنجیاں؟ لَتَنُوءُ، البتہ بھاری ہوتی تھی، بالعصبتی، بڑی جماعت پر، اولی القوت، قوت والی. یعنی اس کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ اس مال و دولت کے خزانوں کی کنجیاں بھی یا چابیاں بھی اٹھانا یا ان کی حفاظت کرنا ایک بڑی بھاری مضبوط جماعت انسانوں کی جو ہے اس کے لیے بھی مشکل تھا. ان کو سنبھالنا یا ان کو مینج کرنا ان کے لیے بھی بہت مشکل تھا. تنوع کا لفظ جو ہے نون واو حمزہ سے ہے. نوء، بھاری ہونے اور بوجھ کے مارے گرے جانا، جھکنے کے معنوں میں آتا ہے. یعنی مضبوط قسم کی جماعت بھی ان کنجیوں کے بوجھ سے جھک جاتی تھی. کسی بچے کو ذہن میں لائیں جس نے بہت بڑی چیز اٹھا لی ہو تو عموماً کیا ہوتا ہے، وہ خود بھی ساتھ گر جاتا ہے نیچے. تو اسی طرح وہ کنجیاں اتنی وزنی ہوتی تھی کہ ان کو اٹھاتے سنبھالتے لوگ لڑکھڑا جاتے تھے، اور ایک شخص کے بس کی تو بات ہی نہیں تھی. ایک پوری مضبوط قوت والی جماعت تھی انسانوں کی جو یہ کام کرتی تھی. یعنی ایک بڑی جماعت کو بھی وہ چابیاں اٹھاتے گرانی محسوس ہوتی تھی، وہ بوجھ سے جھک جاتے تھے. ایک بات یہاں پر یاد رہے کہ اس دور میں سیف اور الماریاں اور بینکس نہیں ہوا کرتے تھے، یا بینکس کے لاکرز نہیں ہوتے تھے مال و دولت رکھنے کے لیے یا محفوظ کرنے کے لیے. آپ بتائیں گے کہ پرانے زمانے میں خزانے کہاں رکھے جاتے تھے؟ زمین میں دفن کیے جاتے تھے. اور جس زمین میں دفن کیے جاتے تھے پھر اس زمین کی حفاظت کی جاتی تھی، اور اس کے لیے آہنی گیٹ اور پھاٹک بنوائے جاتے تھے. اور ان پھاٹکوں کو بند رکھنے کے لیے بڑی بڑی کنجیاں یا بڑی بڑی لوہے کی چیزیں اٹکاؤ کے طور پہ استعمال ہوتی تھی. جو زمانہ ترقی کرتا گیا کنجیاں بھی چھوٹی سے چھوٹی ہوتی گئی، مختصر ہوتی گئی، اور پھر اب تو صرف نمبرز اور کوڈ سے بھی کام چل جاتا ہے. لیکن اس زمانے میں ابھی ایسی ترقی نہیں ہوئی تھی. یعنی آپ تصور میں لائیں کہ کوئی زمین ہے جسے کھود کر اندر خزانہ دبایا گیا ہے، پھر اس زمین کا ایک حصار ہے، وہاں بڑے بڑے گیٹ ہیں، پھاٹک ہیں، پھر ان پھاٹکوں کو بند کرنے کے لیے کئی لوگ لگتے ہیں. یعنی آہنی پھاٹک. جب بڑا دروازہ کھولنا ہوتا ہے تو ایک شخص سے نہیں کھلتا، کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ مل کے دھکا لگاتے ہیں. پھر ان دروازوں کو بند کرنے کے لیے پھر کئی لوگوں کو قوت لگانی پڑتی. پھر ان کے آگے روک ڈالنے کے لیے بڑے بڑے لوہے کے اور بڑے بڑے میٹل کے راڈز اور چیزیں لگانی پڑتی. ہائٹ میں بھی زیادہ ہوتے ہوں گے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی. جیسے ابھی تک بھی بعض گاؤں دیہات وغیرہ میں ہوتا ہے نا کہ بعض جگہوں پر بڑے بڑے بھاری پتھر دروازوں کو بند کرنے کے لیے، روکنے کے لیے لگائے جاتے ہیں. تو پتھروں کو، میٹل کے بڑے بڑے پیسز کو یا میٹل کے بڑے بڑے راڈز جو تھے ان کے ذریعے یہ خزانے محفوظ کیے جاتے تھے کہ جسے ایک شخص نہ ہٹا سکے. اچھا آپ تھوڑا سا اس کو یوں تصور میں لے آئے، ورنہ عام طور پہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا کہ چابیوں کا کیا مسئلہ ہے، ایک آپ پوری بلڈنگ میں سامان رکھ دیں اور ایک چابی لگا لیں کافی ہے، پوری جماعت کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. تو چونکہ پرانے زمانے میں خزانوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ مختلف تھا، اس لیے اس میں ایک شخص کافی نہیں ہوتا تھا، اور چوری سے محفوظ رکھنے کے لیے ان چیزوں کو بھاری میٹل یوز کیا جاتا تھا یا بھاری پتھر یوز کیے جاتے تھے جن کو اٹھانا دوبر ہوتا تھا، ہے نا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. عصبہ کہتے ہیں بڑی جماعت کو، 10 سے زیادہ لوگوں کی اور 40 تک، یعنی کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 40. یعنی ان کنجیوں کو اٹھانے کے لیے ایک دو لوگ کافی نہیں ہوتے تھے، 15 20 30 لوگ مل کے اٹھاتے تھے، اور ایک بڑی جماعت تھی جو ان چیزوں کو اٹھا کے ادھر ادھر رکھتی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.